نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. حضرت والا کا بیان بھی آپ نے سنا اور ماشاءاللہ تصور کی نگاہوں سے جب دیکھا تو ایسا محسوس ہوا کہ حضرت جاہ و جلال کے عالم میں انتہائی اہم بیان لوگوں کے سامنے فرما رہے تھے، کیونکہ جتنے بھی مواعظ ہیں آپ سنتے ہیں حضرت کے بیانات ہیں اصل میں، اور حضرت کے دل سے نکلی ہوئی آوازیں ہیں. اسی طریقے سے جو نظم آپ کے سامنے پڑھی گئی حضرت والا کے سامنے میں نے بارہا سنی اور بہت سے لوگوں نے سنی ہوں گی یقیناً، خاص طور پر آخری زمانے میں جب حضرت بیمار تھے تو آنکھوں سے مسلسل آنسو بہتے رہتے تھے. اصل تو وہ آنسو تھے جو دل میں بہتے ہیں، اور زبان خاموش کا مطلب یہ تھا کہ وہ عالم ایسا تھا کہ حضرت کو فالج تھا، زبان سے بول بھی نہیں سکتے تھے، یا بولتے تھے بہت کم بولتے تھے، لیکن وہ بھی آواز بھاری تھی بہت. تو بہرحال ایک وقت ایسا گزرا حضرت پہ بھی، اور حضرت نے اس کو اپنے شعر میں واضح بھی فرما دیا کہ زبان خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے. تو یہ اللہ والوں کے مختلف حالات ہیں، احوال ہیں، کیفیات ہیں جو ان پر طاری ہوتی ہیں وقتاً فوقتاً. حضرت والا نے اکثر ان حالات کو اپنے اشعار میں بھی قلم بند فرما دیا ہے اور اپنے بیانات میں بھی واضح فرما دیا ہے. تو اللہ کے نیک بندوں کے سامنے سنی ہوئی بات بعد میں یاد آتی. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو اب کوئی جنید بغدادی نہیں آئے گا، کوئی حسن بصری نہیں آئے گا، کوئی شیخ عبد القادر جیلانی نہیں آئے گا، لہذا جو موجود ہیں ان پر گزارا کرو، ورنہ کل جب یہ بھی نہیں رہیں گے تو پھر تمہیں افسوس ہوگا کہ کاش ہم ان کی بات سن لیتے. تو حقیقت یہی ہے، ہمارے لیے یہی جنید بغدادی تھے، یہی حسن بصری تھے، اور یہی ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی تھے. ہمیں جن سے اللہ ملا اور جنہوں نے اپنے واض و نصائح سے اللہ کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، ہمارے لیے تو ان سے بڑھ کر کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمیں ان کی قدر بھی کرنی چاہیے. ان کے مواعظ کو صرف سن لینا کافی نہیں ہے، عملی طور پر اپنی زندگیوں کو اس پر لانا یہ ضروری ہے. وقتی طور پر فائدہ ہوتا ہے، دل بھی روتا ہے، آنکھیں بھی آنسو بہاتی ہیں، دل غمگین بھی ہوتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ جو اللہ والوں نے باتیں کہتی ہیں وہی اصل ہیں. دیکھیے جو ابھی حضرت نے فرمایا نا کہ اگر پایا تو کیا پایا، تو دنیا کے اندر آپ نے کوٹھی پالی، کار پالی، فیکٹری پالی، جی بہت بڑے باغات آپ نے لگا لیے، سب چیزیں بے شک آپ نے لے لی، لیکن ادھر آنکھ بند ہوئی اور اس کے بعد کیا حاصل ہوا؟ کچھ بھی حاصل نہیں، ختم. تو اس لیے اصل تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم نے جہاں رہنا ہے وہاں کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے. انسان کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 60 70 80 برس، اس سے زیادہ آج کل بہت کم لوگ ہیں جو جاتے ہیں، ورنہ چھوٹی عمروں میں انتقال ہو جاتا ہے. ابھی کل بھی ہمارے ظہر میں جو جنازہ تھا وہ 43 سال کا نوجوان تھا. میں نے ان کے والد سے پوچھا، ان کو اور بھی دیگر عزیز آئے ہوئے تھے، کافی لوگ تھے. میں نے خیریت تھی، بیمار تھے، کیا تھا؟ کہنے کہ نہیں بس اچانک مر گئے. یعنی کوئی بیماری نہیں، تصور میں بھی نہیں کسی کے کہ بھی آج میں نے مرنا ہے، لہذا زندگی اسی ڈگر پر چل رہی ہے جس پہ چل رہی ہے. ہم سب کا اکثر معمول یہی ہے کہ ہم بھولے ہوئے ہیں موت کو اور سمجھتے ہیں کہ صاحب ابھی تو جوان ہیں، کوئی 40 سال کا ہے تو کوئی 25 سال کا ہے، کوئی 35 سال کا ہے، ابھی تو ہم نے دیکھا ہی کہ ابھی تو ہمیں دیکھیں گے صاحب، ابھی ہمیں نہ بیماری ہے، نہ کچھ ہے، نہ کوئی دل کا مرض ہے، نہ کوئی خدا نہ کرے شوگر ہے، اور غفلت میں انسان زندگی گزارتا ہے. لیکن اذا جاء اجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، جب وقت آ جاتا ہے تو ایک لمحے نہ تو تاخیر ہوتی ہے اور نہ تقدیم ہوتی ہے، بس عین جو وقت ہے اسی پر اس کو موت آتی ہے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ ایسا نہیں کہنا چاہیے کہ ان کی فلاں شخص کی بے وقت موت پر ہمیں افسوس ہوا. بے وقت کیا ہوتا ہے یہ کہنے غلط، کوئی موت بے وقت نہیں ہوتی. تو دنیا سے جاتا ہے اپنے وقت پہ جاتا ہے، اس کا وقت آ گیا تو گیا، اگر وقت نہ آتا تو کچھ بھی کر لو نہیں جا سکتا تھا. یہاں ڈاؤ کالج کے سامنے غالباً ایک صاحب کا بھی کچھ دن پہلے حادثہ ہوا، اپنے بچوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. ایک گاڑی جو ہے وہ بڑی، جو بلیک گاڑی ہوتی ہے بڑی،
ویگو کیا کہتے ہیں اس کو، ہاں، تو وہ اس کے اوپر چڑھ گئی اور گزر گئی. وہ بچی آج بھی چھوٹی بچی تھی، زندہ ہے، ہسپتال میں ہے، زخم ہو گئے، ہڈیاں ٹوٹ گئیں، پسلیاں ٹوٹ گئی بیچاری کی، لیکن زندگی تھی تو باقی رہی، ورنہ بڑے بڑے زخم نہیں سہ پاتے. تو اللہ نے اگر کسی کو زندگی دینی ہے تو وہ زندہ رہے گا اور جائے گا اپنے وقت پر، اور اگر وقت آ گیا ہے تو پھر چاہے کتنے شیر دل کیوں نہ ہو، کتنے ترم خان کیوں نہ ہو، اس کو جانا پڑتا ہے. تو اس لیے عزیزو، بات بزرگان دین کا معاملہ تو یہی ہے، وہ ہمیشہ بندوں کو اللہ سے جوڑتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ مخلوق کا تعلق خالق سے قائم ہو جائے، اور ایسا ہو جائے کہ انہیں گناہ کرنا مشکل ہو جائے، اور گناہ ہو جائے تو اس پر ندامت کے آنسو بہتے رہیں، انہیں اس پر افسوس ہو، رنج ہو کہ اللہ رب العزت کی ہم نے نافرمانی کیوں کی. اس لیے اللہ رب العزت ہمیں اپنا درد بھی عطا فرما دیں، محبت بھی عطا فرما دیں. اس لیے کہ جن کو یہ دولت حاصل ہو جاتی ہے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہیں، آخرت میں بھی کامیاب ہیں. اس لیے ہمیں اپنا تعلق اللہ سے قوی کرنا چاہیے، اور اللہ سے قوی کرنے کا ذریعہ جو ہے ایک تو خود ذکر ہے، ذکر و اذکار جو ہم کرتے ہیں وہ، اور اس کے ساتھ اللہ والوں سے تعلق، ان کی صحبت اختیار کرنا، اس سے اللہ تعالیٰ دل میں آتے ہیں. اللہ کے نیک بندے چونکہ ان کے دل میں خود اللہ ہوتا ہے، اس لیے جب کوئی ان کے پاس جاتا ہے تو وہ اللہ ہی کو پاتا ہے ان کے پاس. اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ایسا درد دل عطا فرما دیتے ہیں کہ دین کی بات بہت جلدی اس کی سمجھ میں آتی ہے، اس کو عمل کرنا بہت آسان ہوتا ہے، کیونکہ وہ جو ہے وہ بزرگوں کی صحبت میں رہ کر دین کو سمجھ چکا ہوتا ہے، دین کی باتیں اس کے سمجھ میں آنے لگتی ہیں. ورنہ بعض لوگوں کی سمجھ میں دین کی باتیں ہی نہیں آتی، وہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ کیا بات ہے، آج تک ہم نے تو ایسی بات سنی نہیں. لیکن جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی صحبت میں انسان جب جائے تو دین آسانی کے ساتھ سمجھ میں آتا ہے. ورنہ اچھے پڑھے لکھے لوگ، خود علماء بھی ہوں اگر، لیکن بزرگوں کی صحبت اگر اختیار نہ کریں تو یقین جانو کہ ان کا علم پھر عمل عام طور پر کام نہیں آتا. لیکن بزرگوں کی صحبت میں رہ کر ہی سب کچھ سمجھ میں آتی ہے. بہت ساری باتیں ہمیں علم جب پڑھتے تھے تو پتہ تھی، سب کچھ تھا، جب پڑھ لیا تب بھی سمجھ میں آیا، لیکن حقیقت میں عمل کرنے کا جو جذبہ پیدا ہوا وہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت کے بعد ہوا. اس لیے اللہ کے نیک بندے جہاں کہیں بھی ملیں ان کی صحبت میں جانا چاہیے. ادب اور احترام سب کا ہو، تعلق اپنے شیخ سے قوی ہو، تو یہ اپنا تعلق رہنا چاہیے. ورنہ آدمی جو ہے نا وہ پنج پانی بن جاتا ہے، پنج آب. پنج آب کا مطلب ہوتا ہے 5 دریا. جس جو آدمی 5 دریا چڑھے ہوئے اس کے اوپر تو سمجھ میں نہیں آتا کس دریا کا پانی ہے. تو اس لیے پانی تو ایک ہی کا چڑھنا چاہیے، تو وہ اپنے شیخ کا ہونا چاہیے. باقی یہ کہ کوئی نیک اللہ کے بندے ہیں تو ان سے محبت کرنا ایک دوسری بات ہے، کہ ان سے محبت بھی رکھیں سب کچھ. میں نے آپ کو سنایا تھا، ہمارے ایک ماسٹر صفدر صاحب ہوا کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کو ان کی مغفرت فرمائے. پہلے ہمارے یہاں بھی آیا کرتے تھے اور اس کے بعد پھر دارالعلوم کراچی میں پڑھاتے بھی رہے. پھر ایک حادثے میں بیچاروں کا انتقال ہو گیا. تو وہ خود مجھے ایک بات ہی بتایا کرتے تھے کہ میں مفتی رشید صاحب سے بیعت تھا اور ان کی خدمت میں جایا کرتا تھا. تو حضرت ایک مرتبہ غالباً عمرے کا یا حج کا سفر تھا، تو حضرت نے بطور خاص کہا کہ جو لوگ جمعے کے لیے آتے ہیں وہ جمعے کے جس طرح میری موجودگی میں آتے ہیں میرے بعد بھی آتے رہیں. یعنی خاص طور پر حضرت نے حکم دیا. یہ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس میں مجلس میں موجود تھا، لیکن اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں وہاں تقی عثمانی صاحب کے بیان میں آنے لگا. جب تک حضرت نہیں تھے 2-3 ہفتے میں نے یہاں بیان سنا، اور پھر جب حضرت آ گئے تو پھر واپس چلا گیا بیان. لیکن ایک مرتبہ حضرت صفدر صاحب فرماتے ہیں میں نے حضرت سے کہہ دیا کہ حضرت آپ تو نے یہ فرمایا تھا، لیکن میں معتقی صاحب کے بیان میں جاتا رہا. حضرت بہت ناراض ہوئے. اب بتائیے کہ معتقی عثمانی صاحب کیا عالم ربانی نہیں، بڑے عالم نہیں، لیکن اس کے باوجود مفتی رشید صاحب ناراض ہوئے اور کہا کہ تمہیں مجھ سے کوئی مناسبت نہیں، اس لیے تم میرے پاس سے چلے جاؤ، تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا مجھ سے. میں نے جب ایک بات کہی تھی تم نے اس پر عمل نہیں کیا، لہٰذا تمہیں کوئی فائدہ مجھ سے نہیں پہنچے گا، تم جاؤ. وہ پھر حضرت تقی عثمانی صاحب کے پاس بھی آئے اور ان کو آ کے ساری بات بتائی. حضرت نے فرمایا شیخ سے معافی مانگو، اگر نہیں مانگو گے تو واقعتاً تمہاری روحانیت سلب ہو جائے گی اور تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. فرماتے ہیں کہ میں پھر گیا، پھر جا کے میں نے معافی مانگی. فرمایا کہ بھائی میں نے معاف کر دیا، لیکن تمہیں مجھ سے اور مجھے تم سے کوئی مناسبت نہیں ہے، لہٰذا تم میرے پاس سے چلے جاؤ، بے شک میں نے معاف کر دی، میں ناراض نہیں ہوں.
اس سے اندازہ لگائیے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ کہا کہ میں نے معاف کر دیا سب کچھ، لیکن اپنے پاس سے ان کو ہٹا دیا کہ تمہیں مجھ سے مناسبت نہیں، فائدہ بھی نہیں پہنچے. تو مناسبت شیخ سے ہونا یہ بہت ضروری ہے. ہم آج جو ہے وہ در بدر مارے مارے پھرتے ہیں، لیکن اپنے شیخ سے کوئی مناسبت نہیں ہوتی. نتیجہ یہ کہ اسے کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچتا. جب مناسبت ہی نہیں ہے تو فائدہ کیسے پہنچے گا؟ اس لیے اس بات کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے. حضرت ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگ تو مختلف جگہوں پر جاتے تھے، میں نے تو صرف اپنے شیخ ہی کو دیکھا اور انہی کو اوڑھنا بچھونا اپنا بنا لیا. اس لیے لوگوں نے تو بھائی جو ہے وہ کتب بینی بہت کی ہے، ہم نے قطب بینی کی. یہ لوگوں نے کتابیں دیکھی ہیں اور کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، ہم نے خود قطب کا مطالعہ کیا ہے. قطب الاقطاب حضرت شاہ اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. تو مطلب ان کا یہ تھا کہ لوگ تو کتابیں پڑھتے ہیں، ہم نے تو پڑھا بھی اپنے شیخ کو ہی، سنا بھی اپنے شیخ کو ہی، لکھا بھی اپنے شیخ کو ہی. اور آپ نے دیکھا کہ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے ان کو ایسا اونچا مقام دیا کہ انہوں نے بعض جو کتابیں لکھی ہیں اللہ نے ان کو ایسی مقبولیت عطا فرمائی ہے. اس مہینے کے حوالے سے بھی بات آ گئی ذہن میں، دیکھیے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، پیدائش سے لے کر موت تک ساری چیزیں، ساری سنتیں اس میں موجود ہیں. یہ کتاب اردو میں بھی چھپ گئی، بنگلہ میں بھی چھپ گئی اور انگریزی میں بھی چھپ گئی اور مختلف زبانوں میں اس کے تراجم دنیا بھر میں پھیل گئے اور انتہائی مقبول ترین کتاب ہے. اور اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بڑے بڑے علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان کا اپنے گھر میں رکھنا پڑھنا باعث برکت ہے انشاءاللہ. تو اس میں پیدائش سے لے کر موت تک کے تمام احوال ہیں. آدمی کو کیسے جینا چاہیے وہ سارے احوال اس میں آپ پالیں گے. اسی طریقے سے احکام میت. میرے پاس ایک صاحب تھے، بڑے فوج کے بڑے آئے تھے، تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ کوئی نصیحت کریں اور کوئی بتائیں کتابیں کہ کون سی کتابوں کا مطالعہ کروں. اللہ تعالیٰ نے ان دو کتابوں کے دل میں ڈالا. میں نے کہا ڈاکٹر عبداللہ عارفی رحمۃ اللہ علیہ کی اس پہ رسول اکرم اپنے پاس رکھیں اور اس کے ساتھ یعنی حدیث اور قرآن کے علاوہ بات پوچھ رہے تھے چونکہ، تو اس لیے میں نے کہا ایک دوسری احکام میت. تو اس طریقے سے موت اور زندگی دونوں چیزیں آپ کے پاس جمع ہو گئیں. تو یہ سمجھ لیجئے کہ سب کچھ آپ کو مل گیا. یہ دو کتابیں اگر کسی کے پاس ہیں اسوہ رسول اکرم اور احکام میت، تو اس کو سب چیزیں حاصل ہو گئیں. اس میں قبل الموت اور عند الموت اور ما بعد الموت جو کچھ بھی ہے سب اس میں موجود احکام میت. اور یہ ایسی کتاب ہے کہ حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی اور ایک ایک لفظ کا مطالعہ اس کا حضرت مولانا صاحبان محمود صاحب نے کیا، ایک ایک لفظ کو مطالعہ حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب نے کیا، ایک ایک لفظ کو مطالعہ جو ہے وہ مولانا شروع جہانوی نے کیا. یعنی بڑے بڑے اکابرین کی نظروں سے گزری ہوئی کتاب ہے. اس سے آپ سمجھ لیجیے کہ کتنی معتبر ہوگی، کتنی معتبر ہوگی. حضرت مولانا رفیع صاحب نے تو جگہ جگہ اپنے حاشیے بھی لکھے ہیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیجیے کہ ایسی معتبر ترین کتاب جس کو وقت کے بڑے بڑے جید علماء کرام نے اپنی نظروں سے گزارا ہو تو وہ کس قدر معتبر کتاب ہو. تو اس لیے ان دو کتابوں کو اپنے گھروں میں ضرور رکھیں، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج کل عمدہ سے عمدہ طباعت اس کی ہو رہی ہے اور عمدہ سے عمدہ کاغذ پر چھاپی جا رہی ہے. لہذا اچھی کتابیں لیجئے، اچھی صفحات پر مشتمل جو ہوں، تاکہ وہ پھٹے بھی نہیں اور گھر میں وہ کام آئیں، آپ کے بعد آپ کی اولادوں کے کام آئے، گھروں میں رکھنے والی چیزیں ہیں. اور اسی طریقے سے احکام میت. مرنے سے پہلے تیاری موت کی ہو بھائی، تو مرنے کے بعد پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا کرنا کیا ہے کیا نہیں کرنا. جس نے جیسے کہہ دیا ویسے ہی وہ کرنا شروع کر دیتا ہے بس. اس لیے ہمیں نہ مرنے کا پتہ نہ جینے کا پتہ. تو یہ باتیں بھی اللہ والوں کے پاس ہی ملیں گی آپ کو. یہ کسی انجینئر کے بعد بیٹھنے سے آپ کو حاصل نہیں ہوں گی، کسی ڈاکٹر کے بعد بیٹھنے سے حاصل نہیں ہوں گی. یہ ملیں گی اللہ والوں کی صحبت میں کہ انشاءاللہ آپ کو جینا بھی آئے گا، آپ کو مرنا بھی آئے گا. مریں تو کیسے مریں، جیئیں تو کیسے جیئیں. یہی تو اصل چیز ہے. اگر ہمیں جینا ہی نہیں آئے تو پھر کیا جینے میں کیا جینا. اللہ کے باغی ہو کر ہم جیے، سرکشی اختیار کی تو پھر ہم نے کیا جیے، کیا زندگی گزاری. اس لیے میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہیں کتابیں بھی ان کی پڑھو، ادھر ادھر کی کتابوں کا مطالعہ بھی نہ کرو. آج کل لوگ جو ہے وہ فیس بک پہ جا رہے ہیں، یوٹیوب پہ جا رہے ہیں، وہ مختلف لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کے دماغ میں جو کھچڑی پک رہی ہوتی ہے، گمراہ ہو جاتے ہیں. انہیں یہ سمجھ بھی نہیں آتا صحیح کیا غلط کیا. تو اپنے بزرگوں سے ہٹتے کیوں بھائی؟ ایک کو پکڑو، یک درگیر محکم بگی، ایک کو پکڑ لو اور مضبوطی سے پکڑو، گمراہی نہیں ہوگی. لیکن اگر آپ 5 پانی اپنے اوپر چڑھانے کی کوشش کریں گے تو پھر جو ہے وہ 5 دریا بن جائیں گے.
کسی ایک کا پانی بھی نہیں چڑھے گا، لہذا کسی ایک کا پانی اپنے اوپر چڑھائیے. جیسا کہ میں نے ڈاکٹر صاحب کو بتایا، حضرت فرماتے تھے کہ میں نے تو پڑھا بھی شیخ کو ہی ہے، سنا بھی شیخ کو ہی ہے، اور لکھا بھی شیخ کو ہی ہے. اور یہ بھی برکت ہے شیخ کی کہ ایک مرتبہ حضرت ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے، تھوڑے افسردہ سے تھے، تو حضرت نے پوچھ لیا کیا بات ہے؟ تو فرمایا کہ حضرت یہ آپ کے سارے ہمارے پیر بھائی آتے ہیں اور جو بھی بات آپ لکھتے ہیں فوراً فرماتے ہیں، لکھ لیتے ہیں، اور یہ ان کے بارے، لیکن میں اگر لکھوں تو سن نہیں سکتا اور سنوں تو لکھ نہیں سکتا، میرے لیے یہ مشکل مسئلہ ہے، میں چاہتا ہوں آپ کی بات غور سے سنوں. فرمایا کہ بھائی تم خود صاحب ملفوظ کیوں نہیں بن جاتے؟ یعنی میرے ملفوظات جو سنتے ہو تو خود صاحب ملفوظ کیوں نہیں بن جاتے؟ اور پھر فرمایا کہ جو بات تم نے اہتمام کے ساتھ اپنے کان میں ڈال لی اور کان کے ذریعے سے تمہارے دل و دماغ تک پہنچ گئی اور وقت پر جب تمہیں وہ بات یاد آ گئی تو وہ بات تمہاری ہے، اس لیے تم صاحب ملفوظ کیوں نہیں بنتے؟ تو اللہ نے خود انہیں صاحب ملفوظ بنا دیا. آج آپ ان کی کتابیں دیکھیں، ملفوظات بھی ہیں ڈاکٹر صاحب کے، اور بڑے بڑے علماء ان کی جوتیوں میں بیٹھنے والے اور زانوں میں تلمس طے کرنے والے، اپنے اپنے وقت کے بڑے بڑے عالم، مولانا تقی عثمانی صاحب، مولانا رفیع عثمانی صاحب، مولانا نصیر الدین صاحب، نظام الدین شاہ مزئی صاحب اور مفتی عبدالرؤف صاحب اور دیگر جتنے بھی سارے احباب ہیں، وہ سب حضرت کے سامنے زانوں تلمس طے کرتے تھے، بیٹھتے تھے. اور حضرت کی کتنی باتیں ان حضرات نے نقل کی، ہم تک پہنچی ہیں، ہم بھی اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور آگے لوگ سنیں گے انشاءاللہ وہ بھی فائدہ اٹھائیں گے. حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب غالباً، اور ایک دفعہ مولانا تقی عثمانی صاحب، اللہ تعالیٰ حضرت مولانا رفیع عثمانی صاحب کی تو قبر کو نور سے بھرے، اور حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کو اللہ تعالیٰ عمر نو عطا فرمائے ایمان کے ساتھ. تو یہ حضرات جب گئے تو حضرت ڈاکٹر صاحب سے ملنے میں چلے گئے، کیوں شیخ تھے حضرت ان حضرات کے، اور حضرت بہت خوش ہوئے، بڑی ان کو بٹھایا، ان کے لیے جو مہمانی ہوتی ہے وہ کی. تو ان حضرات کی زبان سے نکل گیا کہ بھئی حضرت میں ہم یہاں کسی جگہ آئے تھے، ہم نے کہا آپ سے بھی ملنے ملاقات. تو پھر بڑے ناراض ہوئے، کہا کہ ہمیں بتانے کی کیا ضرورت تھی کہ تم کہیں اور آئے تھے، ہم تو یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم سے ملنے آئے، ہمیں بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر تم ہم سے نہ کہتے تو ہم تو اسی میں خوش رہتے کہ بھائی تقی عثمانی صاحب اور رفیع عثمانی ہم سے ملنے آئے تھے تو ہمیں خوشی ہوتی بہت. اب تم نے یہ کہہ دیا کہ ہم تو فلاں جگہ آئے تھے، ہم نے سوچا آپ سے بھی ملنے، تو ہماری تو کوئی حیثیت نہ رہی، پھر تو ثانوی حیثیت ہو گئی نا، اولین حیثیت تو ان کی ہوگی جن کے پاس آئے. تو یہ باتیں بزرگوں سے ملتی ہیں، کتابوں میں لکھی ہوئی آپ کو نہیں ملیں گی. اس سے شیخ خوش ہوتے ہیں کہ آپ کو پھر کوئی ضرورت تھی کہ آپ جہاں بھی گئیں اگر شیخ سے ملنے جائیں تو وہ شیخ ہی سے ملنے کے لیے جائیں، انشاءاللہ اس سے خیر و برکت ہوگی. بہرحال بات آدھی رہ گئی. صفدر صاحب فرمانے لگے کہ انہوں نے فرمایا کہ اب میرے پاس سے تو تم چلے جاؤ، میں تو اپنے پاس اب تمہیں رکھوں گا نہیں، اس لیے کہ مناسبت تمہیں نہیں ہے مجھ سے، ہوتی تو پھر کچھ بھی ہوتا تم آتے یہاں، جب نہیں آئے تو اس کا مطلب مناسبت نہیں ہے، اب جاؤ. البتہ میں نے معاف کر دیا، آخرت میں کچھ نہیں. اب وہ پھر ہمارے حضرت کے پاس آئے، حضرت مولانا شاہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے پاس آ گئے. اب انہوں نے حضرت کو یہ بات بتائی. حضرت واقعی حکیم تھے. فرمایا کہ ارے میاں، اگر بیوی کسی آدمی کو دیکھ لے، مرد کو دیکھ لے، دائیں بائیں نظر ڈال لے تو کیا شوہر کو بھی بتاتی ہے؟ اور بتائے گی تو کیا کرے گا وہ؟ بتاؤ، گھر سے ہی نکالے گا نا. تو یہی تو کیا انہوں نے بھی، تو تمہیں نکال دیا. تو اگر تم نے دیکھ بھی لیا تھا، چلے بھی گئے تھے، تو حضرت کو بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ہے عدم مناسبت کی بات. اور بزرگوں کے پاس یہ سیکھنے کو ملتی ہیں باتیں کہ اگر کبھی ایسی غلطی ہو گئی تو حضرت کو ایسی کوئی بات نہ کہیں کہ جس سے ان کا دل دکھی ہو، تکلیف میں آئے. تو اس حضرت نے فرمایا کہ اگر عورت ادھر ادھر کہیں نظر ڈال لے، دیکھ لے کسی کو، تو وہ یہ نہیں کہتی کہ میں نے فلاں آدمی کے پاس گئی تھی، اس سے بات کی تھی یا کچھ ایسا ہو گیا تھا، کیونکہ پھر شوہر کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرے گی کہ ایسی عورت کو اپنے پاس رکھے. اسی طرح شیخ کی غیرت بھی گوارا نہیں کرتی. تو بہرحال یہ بیچ میں درمیان میں بات آ گئی. تو شیخ سے مناسبت بھی ہونی چاہیے، اور اگر نہیں ہو تو پھر شیخ بدل لینا چاہیے، جہاں مناسبت ہو وہاں چلے جائیں تاکہ آپ کو فائدہ پہنچے. فائدہ نہیں پہنچے گا تو پھر آنے کا کیا حاصل؟ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھیے. دوسری بات کہ ربیع الاول کا یہ مہینہ چل رہا ہے، اس میں عام طور پر لوگ ایک دن عید میلاد النبی منا کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا.
یاد رکھیے جو کچھ بھی اس وقت آج کل ہو رہا ہے یہ اصل میں یہود، عیسائیوں اور ہنود ان سے یہ چیزیں لی گئی ہیں. ان کے ہاں چونکہ یہ کام ہوتے ہیں اس لیے مسلمانوں نے دیکھا دیکھی ان کے کام شروع کر دیا. تو اس لیے ایسی جگہوں میں شریک ہونا ضروری نہیں ہے. اور ایک دن کافی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے کے لیے یا عمل کرنے کے لیے، بلکہ ساری زندگی آپ ایسا کیوں نہیں کرتے کہ آپ کی سیرت کو اپنا لیں؟ پھر آپ ہر دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منائیں گے، ہر دن آپ کی سیرت پر عمل پیرا ہوں گے. آپ نے نمازیں کیسی پڑھی ہیں، آپ نے روزے کس طرح رکھے ہیں، آپ نے بیویوں کا حق کس طرح ادا کیا ہے، آپ نے اولاد کا حق کس طرح ادا کیا ہے، آپ نے جو ہے زندگی گزاری کیسے ہے، تو آپ وہ اس طریقے سے کیوں عمل نہیں کرتے؟ یعنی ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اندر لے آئیے تو یقیناً یہ ہر دن ہم عمل کرنے والے بن جائیں گے. کسی نے کہا نا کہ محبت کے عمل کی قید سے آزاد ہوتی ہے. یعنی آج کل زمانہ یہ ہے کہ جس نے ہری لائٹیں لگا لی، جھنڈے گاڑ لیے، وہ تو عاشق رسول ہے، چاہے وہ ایک نماز نہ پڑھتا ہو، چاہے حضور کی سنت پہ عمل نہ کرتا ہو، چاہے اس کی شکل و صورت آپ جیسی نہ ہو، لیکن وہ عاشق رسول. اور جو رات دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں پر عمل پیرا ہو، نمازیں وقت پر پڑھتا ہو، آپ کے طریقوں کو اختیار کرتا ہو، لیکن اس نے جھنڈے نہیں گاڑے اور اس نے جو لائٹیں نہیں لگائی، تو وہ کہتے ہیں یہ گستاخ رسول الیاذ باللہ. یہ سوچ پیدا ہو گئی. آپ سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 700 سال تک اس قسم کی کوئی وبا اور بیماری نہیں تھی، نہ اس طرح کا کوئی جلوس نکلتا تھا. آپ کے زمانے میں لائٹیں ہی نہیں تھیں. اصل تو یہ سوچ لیں، اب چراغاں نہیں کیا تو پکے مسلمان ہوئے کہ نہیں ہوئے یہ بھی بتا دیں. انہوں نے تو چراغاں نہیں کیا، صحابہ کرام نے کیا. اب خود سوچئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ جو نبوت ہے، یعنی اللہ کے علم میں تو ہمیشہ سے نبی ہیں آپ، لیکن باقاعدہ نبوت 40ویں سال میں ملی، اور 40 سال کے بعد آپ کی عمر باقی کتنی رہ گئی؟ 23 سال. 63 سال کی عمر کل آپ کی ہوئی. تو 23 سال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی اپنی ولادت کا دن منایا، نہ کسی کو حکم دیا کہ تم ایسا کرو. اور 23 سال کے بعد پھر صحابہ کرام کا دور پورے 100 سال رہا ہے، ایک قرن جس کو کہتے ہیں. 100 سال میں صحابہ کرام نے بھی ایسا عمل نہ کیا. پھر تابعین کا زمانہ آ جاتا ہے 100 سال کا، انہوں نے بھی ایسے کوئی عمل نہیں کیا. طب تابعین کا زمانہ آ جاتا ہے 100 سال کا، انہوں نے بھی کوئی ایسا عمل نہیں کیا. بات یہ ہے کہ جو چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو، صحابہ کے زمانے میں نہ ہو، تابعین کے زمانے میں نہ ہو، تابعین کے زمانے میں نہ ہو، آج اس کو ہم دین بنا لیں اور اس کے بغیر جو ہے وہ سند جو ہے وہ عاشق رسول ہم نہ دیں کسی کو. یہ تو ظلم کی بات ہے. بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے طریقوں کو اختیار کریں، اپنی پوری زندگی میں اپنائیں. یہ ہے اصل چیز. ورنہ خالی چراغاں کر لینے سے کیا ہوتا ہے؟ دل میں اندھیرے ہیں، ظلمت ہے، تاریکی ہے، علم کا نور نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، دین پر چلنے کے تقاضا دل میں نہیں ہے، اور خالی ایک جھنڈا لگا لیا، ایک لائٹ لگا لی، اس سے آپ عاشق رسول بن گئے. آپ بھلے ایک لائٹ بھی نہ جلائیں، گھر میں آپ کی بجلی نہیں ہے، آپ دیا جلاتے ہیں، گھر میں لالٹین جلاتے ہیں، یا وہ بھی بعض اوقات نہیں میسر ہوتی، تو کیا آپ عاشق رسول نہیں بن سکتے؟ یہ حیرت کی بات ہے. اور یہ جو لاکھوں کروڑوں اربوں روپے آپ خرچ کرتے ہو، بھائی اس کو خرچ کرو غریب لوگوں پر. کسی کی شادی کرا دو، کسی کے جو کپڑے بنوا دو، کسی کو کھانا دے دو، کسی کی ماہانہ جو ہے وہ اس کو باندھ دو کہ بھائی ہم تمہیں دے دیا کریں گے، تاکہ جو ہماری اس وقت غربت کی انتہاؤں میں جو لوگ جی رہے ہیں بیچارے ان کو کچھ سہارا مل جائے. کام کرنے کا تو یہ ہے. یہ کیجئے نبی کی محبت میں، یقیناً آپ کو اجر و ثواب ملے گا. ہم تو وہ کام کر رہے ہیں کہ جو ابھی کل جو ہے وہ یوم الوطنی منایا سعودی عرب میں بھی، اب لوگوں میں ایک رواج بن گیا. میرے خیال ہے اربوں روپے کے انہوں نے پٹاخے پھوڑے، اربوں روپے، اربوں ریال کے. لوگوں کو بس کھانے کو نہیں. محبت اور بھی طرح سے منائی، اس کا جو جذبہ منایا جا سکتا ہے. ضروری تو نہیں کہ وہ طریقے اختیار کریں جس سے لاکھوں کروڑ اربوں روپے اسراف میں جائیں، فضول خرچی ہو. تو بہرحال یہ بات میں نے اس لیے عرض کرتی کہ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنائیے، آپ کے طریقوں کو اپنائیے، تو یقیناً پھر ہے. اور عاشق رسول دعویٰ کرنے سے تھوڑی کچھ ہوتا ہے. دعویٰ تو کرنا ہی نہیں چاہیے، کیونکہ دعوے کے لیے دلیل چاہیے ہوتی ہے. دلیل ہمارے پاس ہے نہیں. اللہ تعالیٰ کہیں کہ میرے نبی کا عاشق ہے تو عاشق ہے وہ. اگر اللہ تعالیٰ نہ کہیں تو پھر کیا عاشق ہے؟ عاشق رسول ہمیں اللہ تعالیٰ کہیں کہ میرے نبی کا یہ عاشق ہے تو واقعتاً پھر عاشق ہے.
اور اگر ادھر سے کچھ نہ ہو تو بس آپ کرتے رہیے، ڈرتے رہیے، اور انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عشق یہ ہونا چاہیے، اور اس کے بغیر تو ہمارا دین ہی محفوظ نہیں ہے ہمارے پاس. اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کریں گے تو دین پہ عمل کریں گے، اگر عشق نہیں ہوگا تو محبت کیسی؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دل میں ہونی چاہیے، لیکن یہ کہ جو طریقے آج اختیار کر لیے ہیں ان سے بچنا چاہیے. دیکھیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بھی تقریباً 300 سال تک کسی نے کوئی جو ہے وہ کرسمس نہیں منایا، 300 سال تک. پھر بعض لوگوں کو دل میں خیال آیا کہ بھئی ان کے یوم ولادت منانا چاہیے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی چلو کسی چرچ کے اندر چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کر کوئی ذکر کر دیا کریں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا ذکر. تو شروع میں تو اسی طرح چلتا رہا، لیکن لوگوں کو مزہ نہیں آتا نا ان چیزوں میں. اس نے کہا کہ بھئی یہ تو خواجہ خولی ہے، کیوں نہ ہم جو ہے وہ اس میں کچھ گائے بجائیں بھی، گائیں تو کچھ نظمیں گانے لگے، تو کچھ ایسا اسی طرح کرنا کہ خالی نظموں میں مزہ نہیں آ رہا، اب اس میں کچھ موسیقی بھی ہونی چاہیے، تو موسیقی آ گئی. اور پہنچتے آج آپ کرسمس دیکھ لیجئے جس طرح سے منائی جاتی ہے، کس لیے مناتے ہیں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش. اور آج جتنی شراب اس دن پی جاتی ہے اس دن پورے سال میں نہیں پی جاتی، جتنا زنا اس دن کیا جاتا ہے پورے سال میں اتنا نہیں کیا جاتا، جتنے جو ہے وہ آپے سے باہر اس دن ہوتے ہیں پورے سال میں اتنے آپے سے باہر نہیں ہوتے. اور ان کا دیکھم دیکھ کے بھی مسلمانوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا. میں 1979-80 کی بات کر رہا ہوں، چھوٹا تھا جب، نوجوان تھا بالکل. لاہور کے اندر اتفاق سے 12 ربیع الاول آئی تو وہاں میں نے خود دیکھا فلمی گانے چلتے ہیں. اب یہ یعنی اس وقت میرے ذہن میں یہ بات محفوظ رہ گئی کہ باقاعدہ جس علاقے سے وہ گزر رہے تھے تو میں چھوٹا تھا، میں بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا، تو اس وقت وہ منڈا شہر لاہور دا میرے دل سے تیر چلا، یہ چل رہا تھا. اب یہ کون سا عشق رسول ہو گیا بھائی؟ فیصل آباد میں خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، گھنٹہ گھر وہاں پر جو ایک سینما تھا کہ عید میلاد النبی کی خوشی میں 4 شو چلائی گئی. یہ کون سا دین؟ آپ کی دین کے نام پر جو ہے وہ سالگرہ منائی جا رہی ہیں، کیک کٹ رہے ہیں باقاعدہ، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو باقاعدہ اس کے آ چکے ہیں، کلپ موجود ہیں، اور نہ جانے کیا کچھ. بعد میں عید میلاد النبی کے عید کے مناسبت سے عید کی نماز بھی پڑھنی شروع کر دی بہت سے لوگوں نے. تو کیا کچھ نہیں ہوتا جب آپ نبی کا دامن چھوڑ دیتے ہیں اور بدعات شروع ہوتی ہیں، تو پھر بدعات آپ کو کہیں سے کہیں لے جائیں گی. بدعات سے بچیے، البتہ کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بات کو محبت کے ساتھ لوگوں تک پہنچا دیں. اگر وہ سمجھ لیں اچھی بات ہے، نہ سمجھیں تو آپ خود عمل کیجیے. لڑنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس سے خواہ میں فساد پیدا ہوتا ہے، تو فساد کا سبب مت بنے. یہ زمانہ وہ ہے آج کہ آج بیٹا باپ کی نہیں مانتا، لڑائی ہو جاتی ہے، فساد ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ ایک دوسرے کو قتل تک کر دیتے ہیں. ابھی ایک شخص نے اپنی چند گز زمین کی خاطر اپنے باپ کو مار ڈالا. یہ پنجاب میں تو ہوتا رہتا ہے، وہاں پر 3 ہی چیزیں ہیں، زن زر زمین، اور یہ ساری دنیا میں اب یہی چل رہا ہے. یا عورت کے پیچھے قتل ہوتے ہیں، یا سونا چاندی کے پیچھے، یا زمین کے پیچھے. یہ 3 چیزیں ہیں، زن زر زمین. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے اور ہم سب کو دین متین پر چلنے کی توفیق دے. اللہ تعالی سے اپنے تعلق کو مضبوط کیجیے، مسجدوں کو آباد کیجیے، مسجدوں سے اپنا تعلق قائم کیجیے، آمد و رفت رکھیے مسجد میں، اور اس میں بھی سنت کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں. اللہ تعالی مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اذان کا جواب دے لیں پھر دعا کرتے ہیں. اللہ اکبر. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. لک الحمد علی ما قضیت ولک الشکر علی ما اعطیت تبارکت ربنا وتعالیت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك. لا ملجأ ولا منجا ولا ملتجا منك إلا إليك. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی ذات کی محبت ہمیں عطا فرما، اپنی ذات کا تعلق ہمیں عطا فرما، اپنے نام لینے کی لذت ہمیں عطا فرما، اپنے ذکر و فکر کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ فکر آخرت کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہماری دنیا بھی اچھی فرما دے، ہماری آخرت بھی اچھی فرما دے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے دنیا کی طغیانیوں میں ہمیں آپ ساحل عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ دنیا کی طغیانیوں میں ہمیں ساحل عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ دنیا کی طغیانیوں میں ہمیں ساحل عطا فرما دیجیے۔ الہ العالمین ہمیں امن و سکون عطا فرمائیے۔ اے اللہ اطمینان عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنی ذات کی محبت ہمیں عطا فرما دیجیے، اپنی ذات کا تعلق ہمیں عطا فرما دیجیے۔ اے اللہ جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائیے، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دیجیے۔ ہم میں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں، دوست احباب میں جو بھی بیمار ہیں اے اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے۔ بھائی کامران کے عزیز بیمار ہیں بہنوں، ان کی بھی دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت کامل عاجل عطا فرما دے۔ اے اللہ انہیں صحت کامل عاجل عطا فرما دے۔ اے اللہ انہیں صحت کامل عاجل عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم میں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں جو بھی بیمار ہیں، ہماری مسجد کبریہ کے ایک صاحب کی اہلیہ کا کینسر کا آپریشن ہوا ہے اور ان کا کیمو شروع ہوا ہے، ان کی بھی دعا فرمائیے، اللہ تعالیٰ جلد از جلد انہیں مکمل صحت یابی عطا فرما دیں، اور جو بھی اس عمل سے گزر رہے ہیں اے اللہ انہیں جلد از جلد صحت یابی عطا فرما دیں، ہر قسم کے فکرات سے اللہ آزاد فرما دیجیے، اپنے فضل و کرم سے اللہ فکر آخرت نصیب فرما دیجیے۔ یا اللہ جب تک زندہ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ہم میں سے جس کسی کا جب کبھی وقت آخر آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔